ماموں نے بنا کچھ کہے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا اور لے جا کر بستر پر سلا دیا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی سی تھی اور میرے اوسان خطا تھے۔ میری زندگی کی یہ پہلی اور آخری غلطی تھی، کیونکہ اس کے بعد مجھے ایک ایسی عادت لگ گئی تھی جس نے مجھے ماموں کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ ماموں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا کہ دل اور دماغ پر میں چھا چکی تھی، اور میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اس وقت کوئی نہیں تھی، کیونکہ ماموں کا روز مجھے گبا کپ کرواتا تھا۔ دوستو، میرا نام عالیہ ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب میں صرف 14 سال کی تھی، اور 14 سال سے لے کر 20 سال تک میری زندگی کے 6 سال ایسے تھے جن کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت میں چھوٹی سی بچی تھی اور تازی جوان ہوئی تھی، تو مجھے ہر چیز کو دیکھنے اور محسوس کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ کیونکہ میرے پاس موبائل فون تو بچپن سے ہی تھا، تو میں موبائل پر سب کچھ دیکھتی تھی اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے بیٹھی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ کبھی مجھے بھی ایسا کچھ محسوس ہو، تاکہ میں بھی دیکھ سکوں کہ یہ سب کیا حال چل رہا ہے۔ ایک دن میں اسکول میں گئی تو اسکول سے واپسی مجھے لینے کوئی نہ آیا، تو مجھے لگا شاید سارے کہیں پر گئے ہوں گے، اسی لیے میں پیدل ہی گھر واپس آ گئی۔ اور اس سے پہلے تو ماموں مجھے خود اسکول سے لے کر آتے تھے، کیونکہ میری امی اور میرے ماموں کا گھر ساتھ ساتھ تھا۔ خیر، میں اپنے گھر چلتی ہوئی پیدل گئی اور گھر جا کر دیکھا کہ گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی، پھر سوچا چلو ماموں کے گھر چلی جاتی ہوں، تب تک یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مما کہاں پر گئی ہوئی ہے۔ میں ماموں کے گھر کے اندر گئی تو ان کا مین گیٹ تو کھلا ہوا تھا، اور میں نے اندر جا کر آواز دی تو کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ جب میں اندر ڈرائنگ روم میں پہنچی تو مجھے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ میرے اندر بھی کشش نے اپنا گھیرا تنگ کیا اور میں اسی آواز کی طرف لپک پڑی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، لیکن اندر کچھ صاف طریقے سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کھڑکی تو پاس ہی ہے، تو کھڑکی سے میں نے کمرے کے اندر جو دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ماموں نے اپنے گھوڑے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اسے زور زور سے بھگا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں چونک گئی، اور مجھے بھی گھوڑے کی سواری کرنے کا شوق تو پیدا ہو چکا تھا، لیکن میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پر کھڑی رہی، سب کچھ دیکھتی رہی۔ اور جب ماموں کا گھوڑا تھک گیا تو وہ ایک دم نیچے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے بھی ڈرائنگ روم میں واپس جانے کا فیصلہ کیا اور پھر منہ ہاتھ دھو کے فریش ہو کر بیٹھ گئی۔ اور جو ہی ماموں باہر نکلے تو کہنے لگے، ارے عالیہ بیٹا، تم کب آئی ہو؟ میں نے بتایا کہ ماموں مما گھر میں نہیں ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ مجھے صاف طور پر نظر آ رہی تھی۔ خیر، وہ دن سارا میں نے ماموں کے گھر گزارا، کیونکہ میری مما کہیں ابو کے دوست کے گھر فوتکی پر گئی ہوئی تھی، اور وہ اچانک فوتکی ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ بنا بتائے ہی چلی گئی تھی، اور میں ماموں کے ساتھ ویسے تو بچپن سے ہی فری تھی، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ مما رات کو نہیں آئے گی، تو مجھے ماموں کے گھر ہی رہنا ہوگا۔ اور میری نانی بھی مما کے ساتھ گئی تھی، اور گھر میں اور ماموں اکیلے تھے۔ تو رات کے وقت ماموں نے کہا، آ جاؤ عالیہ، ہم ایک ہی ساتھ سوتے ہیں، کیونکہ الگ روم میں تم ڈر جاؤ گی۔ اور بات بھی ماموں کی صحیح تھی، کیونکہ مجھے رات کو سونے میں ڈر لگتا تھا، تو اس لیے میں ماموں کے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر ماموں کے ساتھ سو گئی۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی ماموں نیند کی وادیوں میں گئے تو میرے اندر کے شیطان نے مجھے جگانا شروع کر دیا، اور مجھے عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی۔ خیر، میں نے ماموں کو اٹھنے نہیں دیا اور اپنا پروگرام پورا کر لیا۔ اگلے دن صبح جب ماموں اٹھے تو بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں ماموں سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی، اور آج کے دن تو اتوار تھا، تو مجھے اسکول میں بھی نہیں جانا تھا۔ لیکن جو چیز میں نے رات کو دیکھی تھی وہ میری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ تھا۔ پھر ماموں اٹھے اور میں نے ماموں کو چائے بنا کر دی، تو چائے کی ٹیبل پر میں نے ماموں کو بتایا کہ ماموں ایسے ایسے میں نے آپ کو کیا ہے۔ پہلے تو بہت ماموں پریشان ہوئے، لیکن پھر ماموں بھی مسکرائے، اور ماموں نے کہا، بیٹا ایسے نہیں کرتے، بتا کے کوئی کام کرتے ہیں، بنا بتائے کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اور پھر اگلی رات میری زندگی کی وہ طوفانی رات ہے جو آج تک شادی کے بعد بھی
میری سب سے بہترین رات رہی ہے۔ لیکن یہ معاملہ ہمارا 6 سال تک چلتا رہا۔ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہم ساتھ کھیلتے، لیکن پھر جب میں بڑی ہونے لگی تو مجھے چیزوں کی سمجھ آنے لگی، اور ماموں بھی مجھے سمجھانے لگے تھے کہ بیٹا ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر کہیں کسی کو پتہ چل گیا تو ہم دونوں کا کیا ہوگا۔ اور اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، اور ہمارا جو بیچ کا رشتہ ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں گے اور پاک دامنی کے ساتھ اپنی اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس دن میں نے اور ماموں نے ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنے گناہوں کی معافی کی طلب کرنے لگے۔ اگلے کچھ سال تو بہت ڈپریشن میں رہی کہ یہ میں نے نہ جانے اور انجانے میں کیا، لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ صبر آ گیا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو سنوار دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتی ہوں۔ آج بھی میں روز رات کو جب بھی آنکھ کھلے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ سب گناہ مجھ سے نادانی میں ہوئے تھے۔